حالیہ دنوں میں حضرت ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے کچھ بد زبانوں نے زبان درازی کی، اور اس کے اوپر پھر کچھ لوگوں نے جو بظاہر پڑھے لکھے لگتے بھی ہیں اور کہلاتے بھی ہیں پوری دنیا میں، انہوں نے مزید زخموں کو تازہ کرنے کی ناپاک جسارت کی، اور غلام زین العابدین سعیدی نامی بدبخت آدمی جس نے کہا کہ جی تمہیں سفیان مبارک ہو میدان محشر میں اور ہمیں عمران مبارک ہو، تو اس طرح سے گستاخی اور بے ادبی کی صحابی رسول کی، تو اس بندے نے اور ان جیسے لوگوں نے تائید بھی کی، نصرت بھی کی، مدد بھی کی، اور اس کی حوصلہ افزائی بھی کی تاکہ آئندہ بھی گستاخی کر سکے، کھل کے بے ادبی کر سکے۔ یہ ہمارا بچہ ہے، اس کا مطلب ہے تم اس طرح کے بچے پالتے ہو۔ ہمیں اس طرح کے بچے نہیں چاہیے، ہمیں وہ بچے چاہیے جو فکر اعلیٰ عادت لے کے چلنے والے ہوں، جو کہنے والے ہوں صدیق عکس حسن جمال محمد است، فاروق ذل جاہ جلال محمد است، عثمان ضیاء شمع کمال محمد است، حیدر بہار باغ خصال محمد است، اسلام ما اطاعت خلفائے راشدین، ایمان ما محبت آل محمد است۔ تیال اولاد تیری دا منگتا میں کنگال زیانی، پاؤ خیر محمد تائیں صدقہ شاہ جیلانی۔ ہم تو اس نظریے کے مالک ہیں، ہم کہتے ہیں اہل سنت کا ہے بیڑا پار، اصحاب حضور نجم ہے اور ناؤ ہے عطرت رسول اللہ کی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ لہذا ہم یہ سمجھتے ہیں کہ وہ جو سیدنا ابو سفیان رضی اللہ تعالی عنہ کے خلاف بکواس کرتے ہیں، شیعہ تو رہے نا شیعہ، ہمیں ان سے نپٹنا آتا ہے، مگر ہم اپنی مساجد میں خطیب ہیں تو خطابت کس انداز کی رکھتے ہیں؟ بھلے آپ سمجھدار ہیں، آپ سمجھتے ہیں کہ یہاں بالکل کھل کے بات نہیں ہو سکتی، لیکن لفافے میں ڈال کے تو ہو سکتی ہے تاکہ سمجھائی جا سکے۔ گھر جا کے جو لفافہ کھولے نا تو تکے تے اندر پتہ چلے بھئی اے سودا سی۔ اس واسطے اپنے مساجد میں جہاں جہاں ہم رہیں وہاں اس نظریے کو پھیلائیں کہ جو گستاخ ہمارے اندر اہل سنت کا لبادہ اوڑھ کر، اللہ کہتا ہے یہ شیطان ہے، شیطان، اور یہ انسانوں میں سے بھی ہوتے ہیں۔ شیطان صرف ایسا نہیں ہے جو میں اور آپ تصور کرتے ہیں وہی شیطان ہے، نہیں، انسانوں میں سے بھی اللہ کہتا ہے یہ وسوسے ڈالنے والے ہیں، ایمان پر ڈاکہ ڈالنے والے ہیں، یہ سنیت کے لبادے میں آتے ہیں، ہوتے یہ بھیڑیے ہیں، کئی وابی ہوتے ہیں اور کئی شیعہ ہوتے ہیں، لیکن سنی بن کے آتے ہیں۔ یہ سنی بن کے جو آتے ہیں ان کو پہچاننا آج ہمارے لیے بہت ضروری ہے۔ حضرت امیر معاویہ بھی صحابی ہیں، دیگر صحابہ بھی ہیں جن کی گستاخی ہوتی جا رہی ہے بہت ہماری مجلسوں میں۔ ان لعینوں کو لگام کون ڈالے گا؟ اور پھر ہم کہتے ہیں نہیں جی تھوڑا سا ہمارا جبہ بچ جائے، دستار بچ جائے، داڑھی بچ جائے، ساری چیزیں بچانی ہیں، اور بچا کے دین تو بچانا ہی ہے نا، سب سے پہلے تو یہ بچانا ہے۔ دین اسے ہی کہتے ہیں، ایمان یہی ہے۔ اگر صحابہ سے محبت جاتی رہی، اہل بیت سے محبت جاتی رہی، اور اس کا لوگوں نے ناجائز فائدہ اٹھایا اور ہم نہ بولے تو ہم مجرم ہوں گے، روز محشر میں جواب دینا ہوگا۔ لوگ کہتے ہیں جی امام مسلم نے یہ لکھا یہ لکھا یہ لکھا، انہیں یہ معلوم نہیں کہ پورا جناب باب ہی فضائل ابو سفیان پہ لکھا، اور اس میں پھر روایتیں لائے، اور اس میں کہتے ہیں ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، عرض کی یا رسول اللہ 3 باتوں کی اجازت چاہتا ہوں اور عطا ہو جائے۔ ایک بات یہ تھی کہ یا رسول اللہ میں جب اسلام سے دور تھا تو مسلمانوں کے خلاف لڑتا تھا، اب میں مسلمان ہوں تو چاہتا ہوں کہ کافروں کے خلاف لڑوں۔ حضور نے فرمایا اجازت ہے لڑو، مطلب یہ ہے کہ ہاں بالکل اب تم مسلمان ہو، مطلب یہ کہ پکے مومن ہو، پکے جنتی ہو۔ احمد نہیں کہتے ہر صحابی ہے نبی، اس لیے کہتے ہیں کہ بھائی پکے مومن ہو۔ پھر جب جنگ ہوئی، ایک جنگ میں آپ کی آنکھیں چلی گئیں، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں آنکھیں چاہیے، حضور نے فرمایا یا جنت لے لو یا آنکھیں لے لو، فرمایا پھر جنت دے دیجیے، حضور نے جنت دے دی۔ ہر صحابی ہے نبی، یہی تو حدیثوں سے تو یہ نعرہ لگا ہے، ایسے تھوڑا ہی ہے۔ اور کچھ ایسے بھی ہیں جو کہتے نہیں آگے بھی لگایا کرے نا کہ دشمن علی لانتی لانتی، میں نے کہا ایک مرتبہ نہیں 1000 مرتبہ ہم لگاتے ہیں دشمن علی لانتی لانتی، لیکن تم دشمن کہتے کسے ہو خبیث؟ یہ بھی تو بتاؤ نا، اس کی بھی تو تعریف کرو کہ جو تم کہہ رہے ہو اس نعرے میں کیا چیز چھپی ہوئی ہے، چونکہ تمہارے پچھلا جو ریکارڈ ہے وہ تو ٹھیک نہیں ہے، اس میں تو باتیں کچھ اور ہی سامنے آتی ہے، پتہ نہیں تم دشمن علی کہیں حضرت امیر معاویہ کو نہ سمجھتے ہو۔ یہی تو فرق ہے۔ وہ پتہ ہے کیا کہتے ہیں، ہر بار لڑنے میں ایک حق پہ ہوتا ہے ایک باطل پہ ہوتا ہے۔ میں کیا سونیا درمیان میں بھی کوئی چیز ہوتی ہے، کبھی سردی ہوتی ہے کبھی گرمی، کہ بیچ والا ماحول بھی ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ آپ بتا دیجئے، سمجھانے کے لیے بات کر رہا ہوں۔ بیچ والا ماحول بھی ہوتا ہے نا، کہ جہاں نہ سردی ہوتی ہے نہ گرمی، آپ کہتے ہیں جی ماشاءاللہ سونا ماحول ہے جی، نہ سردی ہے نہ گرمی ہے۔ تو وہ جو سونا ماحول ہے میں اس کی بات کر رہا ہوں کہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خلاف بکواسات کرتے ہیں، اور بہت اپنے طریقے سے بکواسات کرتے ہیں تاکہ لوگوں کو سمجھ نہ آئے۔ تو بھائی ہم قسم بخدا
مولا علی کی شان کو تو ہم ایسا مانتے ہیں، ہم کہتے ہیں امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ وہ تو حضرت امام حسن و حسین کی شان کو نہیں پہنچتے اگر فضائل کی بات کی جائے، لیکن ہم یہ کہتے ہیں کہ وہ جو صحابی ہیں، اور ایسے صحابی تھوڑے ہی ہیں کہ گمنام صحابی ہیں، وہ ایسے صحابی ہیں کہ جن کو حضور فرماتے رہے قرآن لکھو، ایسے تھوڑے ہی ہیں۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام جام بھر بھر کے دیدار کے پلاتے رہے، اور وہ صبح و شام پیتے رہے جن کو امام حسن نے خلافت سونپی، یہ آپ کے ہاتھ میں ہے۔ اور ایسا نہیں ہو سکتا کہ امام حسن بھی ہوں، امام حسین بھی ہوں، خلافت ایسے کو دے دیں جو اپنی ذات کی وجہ سے مولا علی سے لڑتا رہا ہو۔ دشمنی کسے کہتے ہیں؟ دشمن علی لعنتی لعن، وہ ان کی خطا اجتہادی تھی، اور جب خطا اجتہادی اہل سنت کا موقف آج سے نہیں پہلے سے چلا آ رہا ہے تو اسے دیکھنا میرے اور آپ کے لیے بہت ضروری ہے۔ آج اہل سنت میں وہ جو رافضی مائل لوگ ہیں، اور ہم لوگ ان کو سنی کہہ کہہ کے، سچی بات ہے، اس نہج پہ آ چکے ہیں کہ آج وہ ہمارے اوپر حاوی ہیں۔ ہمیں محفلوں میں بلاتے ہیں نا، تو ان محفلوں میں ہمارے لوگ کہتے ہیں جی وہ بات کرو، وہ بات کرو، وہ بات، کیونکہ اگلوں نے جام ہی ایسے پلائے ہوئے ہیں، نشے جناب مست کی طرح دوائی پیتی ہوئی ہے۔ حالانکہ ہم نے نشہ جو پلانا ہے، آج کا اجلاس ہے وہ یہی چیز آپ کی بارگاہ میں رکھتا ہے۔ ہم سب لوگ یہی ڈسکس کرنے آئے ہیں کہ اس ماحول سے کیسے نکلا جائے، تو اسی انداز میں نکلا جا سکتا ہے کہ جب ہم ان لوگوں کا جو گستاخان صحابہ ہیں منہ توڑ جواب دیں، یہ بکواس کرتے ہوئے ذرا نہیں شرماتے، غلط لوگوں کو پروموٹ کرتے ہوئے، ان کو کوئی حوصلہ افزائی کرتے ہوئے، ہم ذرا پھر بھی ہم کہتے ہیں کیا پتہ مان جائیں۔ لوگوں کو آج تک نہیں سمجھ آئی، نہیں وہ لڑتے رہے، ابو سفیان لڑتے رہے، خبیثو، جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کا ایمان قبول کر لیا تو ماں و شما چے چیز است، ہم کیسے ان پر اعتراض کر سکتے ہیں؟ حضور نے ایمان قبول کیا، مطلب یہ کہ تو مومن ہے، مسلمان ہے، پکا جنتی ہے، تو میرا ساتھی ہے، اور آپ ان کو ہٹا دیتے ہیں، تو پھر کلمہ پڑھنے کا کیا فائدہ ہوا اگر پچھلی باتیں ابھی تک قائم دائم ہیں؟ تو کلمے نے کیا پھر دیا؟ ان کو یہ نہیں سمجھ آتی۔ اور ایک بکواس کرتا ہے، نہیں جی صحابی جو ہے نا وہ بعد میں بدل بھی جاتے ہوتے ہیں، تو میں نے کہا پھر اس کی تعریف تو مرزا محمد علی جیلمی والی آپ ٹھیک کر رہے ہیں۔ وہ اس نے یہ تعریف کی ہے کہ جو صحابی کی تعریف یہ ہے کہ جس نے ایمان کی حالت میں حضور کی صحبت پائی ہو، بس اتھے تک، ایمان کی حالت میں دنیا سے گیا ہو، اے گل نہیں اس کی تھی۔ حالانکہ یہ بھی شرط ہے صحابی کے لیے، ایمان ہی کی حالت میں حضور کی صحبت پائی ہو، دیدار کیا ہو، اور ایمان کی حالت میں دنیا سے گیا ہو، مطلب پکا جنتی۔ اور یہ ان کا جو روح روان، یہاں ایک جوان صاحب جو بنتے ہیں نا داڑھی کالی کر کر کے، انہوں نے مجھے ایک مرتبہ کال کی، تو میں نے انہیں کہا، میں نے کہا بتاؤ صحابی تم کہتے ہو فلاں کتاب میں لکھا ہے گمراہ تھے، فلاں میں لکھا ہے نہیں جی وہ خطائے معصیت تھی، فلاں میں لکھا ہے فلاں فلاں فلاں، 24 منٹ غالباً لگا دیے اس نے، اور کہا جناب وہ دیکھو نا کتابوں میں تو یہ لکھا ہے۔ میں نے کہا مجھے یہ بتاؤ جس سے میں بات کر رہا ہوں اس کا عقیدہ کیا ہے؟ نہیں میں تو خطائے اجتہادی، میں کہتے پچھلیاں غلطیں تھے، پانی پھر گیا نا، یہ باتیں کرنے کی کیا بات ہے؟ مطلب ہے اندر تمہارا یہ ہے۔ میں نے کہا تم کیا کہتے ہو؟ کہتے کتابوں میں ہے۔ میں نے کہا کتابیں کیا؟ یہی تو وہ کہتا ہے کہ بابوں کا خدا اور ہے، کتابوں کا خدا اور، تو تمہاری اور اس بات تو قسم بخدا ہو۔ آگے سے وہ پتہ کیا کہتا ہے؟ کہتا ہے ہاں یہی تو میں کہتا ہوں نا، چچو کے بس اعلیٰ حضرت نے لکھ دیا ہے، پیر مہر شاہ صاحب کا نظریہ تھا تو میں مانتا ہوں، یہ اس کے جملے۔ ہم تو پھر جس کے مانتے ہیں تو کھل کے مانتے ہیں، ایسے نہیں مانتے ادھر تھوڑا سا مان لیا ادھر۔ تم سے تو وہ شیعہ کے سامنے میڈیا پہ بات نہیں ہو سکی، وہ تمہیں رگڑ گیا، تم اپنے عقیدے جو تمہارا ذاتی غلط عقیدہ تھا تم اس کو بچاتے بچاتے، حضرت امام موسیٰ کاظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں بھی گستاخی کی گئی، اور پھر اہل بیت پاک سے گستاخیاں بے باکیاں، لعنت اللہ علیکم دشمنان اہل بیت۔ تو ہم لعنت بھیجتے ہیں اس عبد الرحمن سلفی پہ کہ جس نے یہ اہل حدیثوں کا ہے۔ آئی لوگ کہتے ہیں نہیں ابتسام الہی یہی تو ٹھیک ہے، اس نے یہ بیان دے دیا۔ میں کہتا ہوں نہیں، انہی کی اس وجہ سے، کیونکہ ان لوگوں نے چھوٹ دی، گستاخیاں تو ان کی کتابوں سے ثابت ہے، اور انہوں نے چھوٹ دی، انہوں نے کہا چلے کوئی نہیں، تو تھوڑے سے تو بہت کی خواہش تو پیدا ہوتی ہے نا، تو یہ بہت کی خواہش اس لیے پیدا کی، اور جو اس نے بکواسات کیا ہمارے سامنے اس کے گریبان پکڑے، ہم اس کو جو ہے نا اس کی زبان گدے سے نکال دیں، ہم اس کی گردن کاٹ دیں۔ اتنے خبیث لعنتی نے بکواسات کیے۔ ہم حکومت پاکستان سے خاص کر یہ کہتے ہیں میڈیا کے تھرو کہ یہ جو صحابہ کرام علیہ رضوان کے گستاخ ہیں، جو گستاخیاں ان کی میڈیا پر بھی موجود ہیں، کسی سے ڈکی چھپی نہیں ہے، چاہے وہ غلام زین العابدین ہو یا شیعہ ہو، کوئی بھی ہو، ان کو پکڑ کر کافر کردار تک پہنچایا جائے۔ اور اسی طرح امام موسیٰ کاظم جیسی شخصیت، امام ذہبی جن کے بارے میں فرماتے نہیں صادق ہیں، اور تو اور یہ جو منصور پوری ان کا تھا سلمان، وہ رحمت اللہ عالمین علیہ حدیثوں کی کتاب ہے، اس میں کہتا ہے کہ جناب وہ بہت بڑے دین اسلام کے امام تھے، تو امام تھے تو ان کے ساتھ یہ اشر ہونا چاہیے، اور بس صرف اتنی بات پہ چھوڑ دیا جائے کہ نہیں جی ہمارے بانجے سے کوئی تعلق نہیں، کوئی تعلق نہیں پر نہیں چھوڑا جاتا۔ تمہارا ایمان اپنا تو پہلے ثابت کر لو نا، پھر دوسرے کی بات کرنا۔ اہل اقتدار کو ان لوگوں کو لگام ڈالنے کی توفیق عطا فرمائے۔ کیا آپ اس بارے میں
سارے اتحاد کرتے ہیں. ان کو لگام ڈالنی چاہیے کہ نہیں ڈالنی چاہیے؟ جو شیعہ حضرات یا شیعہ نما جو لوگ صحابہ کرام کے بارے میں بکواس کرتے ہیں یا اہل بیت کرام علیہم الرضوان، امام موسیٰ کاظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ و رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی بارگاہ میں جنہوں نے گستاخی کی، ان کو کافر کردار تک پہنچانا چاہیے یا نہیں پہنچانا چاہیے؟